السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وضرب اللہ مثل الرجلین سے پڑھنا شروع کریں گے۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ، اور بیان کیا اللہ نے، مثلاً ایک مثال، رجلینی، دو آدمیوں کی، احدہما، ان میں سے ایک اب کم گونگا ہے، لا یقدر، وہ اختیار نہیں رکھتا، علی شیء، کسی شے پر، وہو، اور وہ، کلن، بوجھ ہے، علی مولاہ، اپنے آقا پر، اینما یوجہ، جہاں کہیں وہ بھیجے اس کو، لا یأتی، وہ نہ لائے، بخیر، کوئی بھلائی، حل یستوی، ہوا، کیا برابر ہے وہ، ومن یأمر بالعدل، اور جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر ہے۔ عزیز طلباء، ایک مثال پچھلی آیت میں تھی اور ایک مثال اب ہے، دونوں مثالیں ایک ہی جگہ پر سمجھیے۔ پچھلے سبق میں نے پہلی مثال آپ کے سامنے اس لیے عرض نہیں کی تھی کہ دونوں مثالیں ایک ہی سبق میں آئیں گی۔ پہلی مثال عزیز طلباء یہ ہے کہ دو شخص ہیں، مثال کے طور پر، ایک شخص ہے جو غلام ہے اور دوسرا شخص ہے وہ آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی بھی بہت کچھ عطا فرمائی ہے، اختیار بھی دیا ہے، دن رات جس طرح چاہتا ہے وہ جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا۔ تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ ظاہر ہے جب دونوں شخصوں کی قدرت اور اختیار برابر نہیں ہیں تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک حقیقی ہے، تمام تعریفیں اور خوبیاں اس کے خزانے میں ہیں، جس کو جو چاہے دے، کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری مثال کہ فرض کرو دو شخص ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے، جو گونگا ہے وہ لازمی طور پر بہرا بھی ہوگا، گویا نہ تو وہ اپنی کہہ سکتا ہے نہ دوسرے کی سن سکتا ہے، پھر اوپر سے ہے بھی نکما۔ اور دوسرا شخص وہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، وہ خود بھی سیدھے راہ پر چلتا ہے، اوروں کو بھی سیدھی راہ پر چلنے کا مشورہ دیتا ہے۔ ان دونوں میں بھلا کیسی مساوات ہو سکتی ہے؟ جب یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے تو ایک پتھر کی مورتی اللہ کا درجہ کیسے رکھ سکتی ہے، جسے اپنا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کس چیز سے بنی ہوں، میں کیا ہوں کیا نہیں، اس کو یہ مشرک لوگ اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کی عقل کہاں گئی۔ بہرحال ان کا بالکل لغو اور غلط عقائد ہیں۔ وللہ، اور اللہ کے لیے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں ہیں، وما امر الساعۃ، اور نہیں کام آنا قیامت کو، الا مگر، کلمح البصری، جیسے جھپکنا آنکھ، او ہوا اقرب، یا وہ اس سے بھی قریب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم، اور اللہ نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، لا تعلمون، تم نہ جانتے تھے، شیئن، کچھ بھی، وجعل لکم السمع، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدۃ، اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندے کی طرف، مسخرات، وہ حکم کے پابند ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن، نہیں تھامتا انہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات لقوم یؤمنون، البتہ نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ عزیز طلباء، الوہیت کی خصوصیات یہاں بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ ویسے تو
کمال خصوصیات ہیں، بہت زیادہ خصوصیات ہیں، اور یہاں کمال علم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی کو ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی واقفیت مخلوق کو نہیں ہے، یعنی آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں جو کسی کو معلوم نہیں ہیں، بے اعتبار علم کے اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ تو صفت علم میں وہ کامل ہیں، اور من جملہ غیبی چیزوں کے قیامت بھی ہے، اس کے علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ گویا کہ علم غیب اور قدرت کا کمال دونوں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد مزید قدرت کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ اے انسانو، پیدائش کے وقت تم بالکل جاہل تھے، نہ کچھ جانتے تھے نہ کچھ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو علم کے ذرائع عطا کیے، کان سننے کے لیے دیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے دیں، اور دل سمجھنے کے لیے دیے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی امتیازی بخشش کا شکر ادا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ منعم حقیقی کو چھوڑ کر اینٹوں اور پتھروں کی پرستش کرنے لگو۔ پھر دیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ پرندے ایسے ہی گوشت پوست اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں جیسا کہ انسان اور دوسرے چرند درند۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیگر حیوانوں کی طرح یہ بھی زمین سے اوپر نہ اڑ سکتے اور جسم ثقیل ہونے کی وجہ سے نیچے گر پڑتے، مگر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پرندے ہوا کے درمیان معلق اڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بازو اور پر میں اتنا دم رکھا ہے، اتنی طاقت ہے، اور اسی طرح دوموں وغیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ساخت بنائی ہے کہ نہایت آسانی سے آسمانی فضا میں یہ اڑتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جسم ثقیل ہونے کی وجہ سے نیچے آ پڑیں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں یہ تنبیہ ہے کہ یہ پرندے غریب معبود ہونے کی صلاحیت تو کیا رکھتے، یہ اپنے آپ کو بھی ہوا میں سنبھال نہیں سکتے۔ یہ بات اس وجہ سے فرمائی کہ ہندوستان میں بعض شکرا، الو، مور اور بھی اسی طرح بہت سے پرندوں کی پوجا کی جاتی ہے، نیل کنٹھ۔ تو جب یہ اللہ کے حکم کے بغیر اڑ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تو یہ معبود کیسے ہوئے؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں سے، سکنن، رہنے کی جگہ، وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، من جلود الانعام، کھالوں سے، چوپائے کے کھالوں سے۔ اس کا وہ تو لفظی معنی تھا نا، یہ با محاورہ ترجمہ ہو گیا۔ بیوتن، گھر، تستخفونہا، تم ہلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم، اپنے کوچ کے دن، و یوم اقامتکم، اور اپنے قیام کے دن، ومن اصوافہا، اور اس کی اون سے، و اوباریہا، اور اس کی پشم سے، و اشعارہا، اور ان کے بالوں سے، اثاثاً، سامان، و متاعاً الی حین، اور نفع کی چیزیں ایک مدت تک۔ اس آیت مبارکہ میں عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ جب تک تم ماں کے پیٹ میں تھے تمہیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا تم کیا ہو کیا نہیں ہو، پھر اللہ نے علم دیا، جب آپ باہر آئے اللہ تعالیٰ نے اپنی شایان شان زندگی گزارنے کے تمام اسباب دے دیے۔ سب سے پہلے بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے، آرام راحت حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس مکانات ہیں، اس میں اینٹ، پتھر، مٹی، چونے اور لکڑی وغیرہ کے گھر یہ سب آ گئے، جو انسان کے لیے بہرحال راحت اور سکون کا ذریعہ ہیں۔ سفر حضر میں جہاں کہیں انسان ہو، واپس جب آتا ہے سفر سے تو وہ آ کے اپنے گھر میں سکون حاصل کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔